اصل طاقت اللہ کی ہے، میں تو دنیا میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اس سے پر لطف دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ کہا جب تک میں تکلیف میں تھا میرا اللہ حالت رویا میں خود مجھ سے پوچھتا تھا، اے ابراہیم تم کس کی بات کرتے ہو، تمہارا رب تو میں ہوں۔ تھا اتنا بدو یا وہ لوگوں کو بدو بنا رہا تھا؟ ابراہیم میرا خلیل ہے، تیرے پاس آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے اس سے قبل پچھلے جمعۃ المبارک پر اپنی بات کو اس پہ ختم کیا تھا کہ شرک کرنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے عقلی اور مشاہداتی دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب دلیل نہیں رہتی تو پھر لوگ طاقت، دھمکی، دھونس اور دھاندلی کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ ہم عرض کر چکے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور حکم الہی سے۔ یہاں پر بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط تھا کہ جبرائیل امین نے بھی اپنی طرف سے ہیلپ کرنے کی آفر کی کہ آپ کہیں تو میں کچھ کروں آپ کے لیے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اما الیک فلا، جبرائیل جہاں تک آپ کا معاملہ ہے مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب جلیل اپنے خلیل کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، تو اس کا جو فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اور اس کا فیصلہ ہم نے دیکھ لیا کہ آگ میں ڈالا گیا، مگر اس کا فیصلہ یہ آیا، حکم آگ کو آیا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آیا، حکم آگ کو آیا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ نے بتایا کہ جو اب کتنے دن آپ آگ میں رہے، اس پہ 7 سے لے کر 10 دن کی روایات ہیں۔ اتنی بڑی آگ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے بجھنے میں بھی ٹائم لینا ہے اور وقت لگنا ہے، اور وہ اس کو جلا کے بھول نہیں گئے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس کے قریب جانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ایک جھولے میں پھینکا گیا آپ کو جھولے کے ذریعے، تو اتنے دن آپ کو اس آگ کے اندر لگ گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے اس سے پر لطف دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ جو لطف و عنایات میرے پروردگار کی ان دنوں میں تھی۔ اور جب بھی کوئی بندہ ابتلا آزمائش کے اندر ہوتا ہے اور وہ ابتلا اور آزمائش کو اپنے رب کی رضا سمجھ کر صبر سے کاٹتا ہے تو اللہ کی عنایات بہت بڑھ جاتی ہے اس بندے کے اوپر۔ میں نے اپنے استاد مکرم سے ایک واقعہ سنا تھا، صرف اس نقطے کی وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے لاہور میں ہی حضرت میاں محمد میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر صوفیاء میں سے، اولیاء میں سے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول مستجاب الدعوات تھے، لوگ قطاریں لگا کر دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے۔ آپ کو خود کالی کھانسی کی تکلیف تھی، شدید رات کو کھانستے تھے۔ والدہ نے بارہا کہا کہ ساری دنیا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی اللہ سے کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے۔ ماں تو بہت پریشان ہوتی ہے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر، مگر آپ اپنی والدہ کی بات پہ خاموش ہو جاتے، چونکہ آپ جانتے تھے یہ میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ نے ڈالا اس معاملے میں تو مولا جب تک رکھنا چاہتا ہے اس کی مرضی۔ ماں نے دیکھا کہ میرے کہنے پر یہ دعا نہیں کر رہا، تو ایک دن ماں نے برقع پہنا، قطار میں کھڑی ہو گئی، اس قطار میں جو حضرت میاں میر کے پاس آتی ہے، اور آ کے تعارف اور پہچان کو چھپا کے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، کھانسی رہتی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دے۔
آپ نے دعا کی تو رات کو آپ کو کھانسی نہیں آئی، آپ شفا یاب ہو چکے تھے، صحت یاب ہو چکے تھے۔ پھر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو برقع پوش خاتون بیٹے کے لیے دعا کروانے آئی تھی کھانسی کی، وہ ہو نہ ہو میری ماں تھی، وہی میرے لیے دعا کروائی ہے۔ تو آپ نے اپنی ماں سے شکوہ کیا کہ امی جان یہ آپ نے میرے اوپر کیا غضب کر دیا؟ کہا میں نے تو دعا کروائی، تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ کہا جب تک میں تکلیف میں تھا میرا اللہ حالت رویا میں خود مجھ سے پوچھتا تھا میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے پوچھنے کی جو لذت تھی وہ دنیا کی ہر تکلیف کو ختم کر دیتی تھی۔ اب بیماری تو چلی گئی، اللہ نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے مقامات بہت اونچے ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر، پھر صبر میں مزہ بھی پاتے ہیں اپنے رب کی عنایات اور رحمتوں کا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے پر لطف دن جو گزارے وہی تھے جو آگ کے اندر گزارے تھے۔ جب آگ سے آپ نکال دیے گئے اور آپ تشریف لے آئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگائیں جب لوگوں کی آنکھوں پر ضد کی پٹی چڑھ جائے اور تعصب کی پٹی چڑھ جائے، اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر بھی ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے انسان اس حد تک بھی مہریں لگ سکتی ہیں دلوں پر، اندھا ہو سکتا ہے انسان۔ اپنی آنکھ سے دیکھا کہ 7 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہا، مگر ایسے آیا کہ بدن پر کوئی تکلیف اور کوئی آگ نے چھوا تک نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ اس موقع پر بادشاہ جو اس زمانے کا نمرود تھا اس نے آپ کو طلب کیا اور آپ پہلی دفعہ اس کے دربار میں گئے۔ اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے تھے اس میں براہ راست آپ کا نمرود سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ جو قوم کے وڈیرے سردار وغیرہ تھے انہوں نے صلاح کر کے بادشاہ کو اعتماد میں لے کر آگ جلانے کا حکم دے دیا تھا، ڈائریکٹ بادشاہ سے آپ کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ جب آپ بادشاہ کے پاس گئے تو وہاں پر نمرود کے ساتھ آپ کی ایک بحث اور مناظرہ شروع ہو گیا۔ تو نمرود نے جب آپ نے دعوت دی اللہ رب العزت کی، خالق کائنات کی، زمین و آسمان کے رب کی، تو اس نے کہا اے ابراہیم تم کس کی بات کرتے ہو؟ تمہارا رب تو میں ہوں۔ معاذ اللہ، استغفر۔ یہ دعویٰ فرعون نے بھی کیا تھا، انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہی ہوں میں۔ یہ نمرود نے بھی کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، تم کیسے رب ہو سکتے ہو؟ میرا پروردگار تو وہ ہے۔ اب اللہ نے، میں قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے حبیب کریم کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے حجت بازی کی؟ حاجہ، حجت کرنا، بحث کرنا دلیل کے اندر۔ ان آتاہ اللہ فی ربہ، اپنے پروردگار اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ اس کو اتنی جرأت ہو گئی کہ انسان ہو کر اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ جرأت اسے اس لیے ہو گئی کہ خدا نے اس کو بادشاہت دی تھی، وہ بادشاہ بن کے مغرور ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس لیے اس کو حکومت دی تھی، ملک اور سلطنت دیا تھا، بادشاہت دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اس کے اندر اپنے بڑے پن کا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرنے کا جو اس کے اندر خیال آ گیا، یہ جو خناس اس کے اندر آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا کہ بادشاہت کا خمار اس کے اندر چھایا ہوا تھا دماغ کے اوپر، کہ میں بادشاہ ہوں، ساری دنیا میرے پاس آتی ہے، خزانے میرے ہیں، دولتیں میں بانٹ رہا ہوں یہاں پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عہدہ، اقتدار بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ عہدے، اقتدار، دنیا میں طاقت کا مل جانا، آپ کے ساتھ لوگوں کے ضروریات کا وابستہ ہو جانا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ اپنے پروردگار کی امانت سمجھتے ہوئے طاقت کو، کہ یہ طاقت میری نہیں ہے، طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یہ اقتدار، یہ عہدہ میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے،
یہ دولت جو مجھے ملی ہے میرے پروردگار کی عطا سے مجھے ملی ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، میں تو دنیا میں امین ہوں، امانت دار ہوں، تو پھر اس کا انداز اور ہو جائے گا، خدمت کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر یہ سمجھے گا کہ میں ہوں، تو پھر لوگوں کو حقیر جانے گا۔ یہاں سے ایک اچھے سربراہ، اقتدار والے اور ایک برے کا فرق سامنے ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، نمرود تم کیسے خدا ہو سکتے ہو؟ میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، موت و حیات کا مالک میرا اللہ ہے، وہ خدا ہے میرا جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اب اس کے جواب میں نمرود نے کیا کہا؟ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب نمرود کی عقل پتہ نہیں اس نے تھا اتنا بدو یا وہ لوگوں کو بدو بنا رہا تھا۔ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ دو بندے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی اور پھانسی چڑھنا تھا، اس نے اس میں سے ایک کو پھانسی چڑھا دیا، دوسرے سے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جاؤ۔ اب اس کو اس نے سمجھا کہ دیکھو اس کو میں نے موت دے دی، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے زندگی دینا اور چیز ہے، زندہ چھوڑ دینا اور چیز ہے۔ زندگی دینا تو اور چیز ہے، اور کسی زندہ انسان کو زندہ چھوڑ دینا، یہ زندگی دینا کہاں سے ہو گیا؟ اور موت بھی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی ایک اور چیز ہے۔ آپ ایک سبب ضرور بنے، پھانسی سبب بنی موت کا، مگر موت تو اللہ نے دی ہے اس کو۔ مگر اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس نے یہ کام کر کے دکھا دیا آگے سے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت دانا انسان تھے، انہوں نے کہا اگر میں اس بحث میں پڑ گیا کہ یہ کون سی زندگی تو نے دی ہے، تو لوگوں کو خام خواہ چکر میں یہ ڈال دے گا، پریشان کر دے گا، ذہنی طور پہ ان کو ڈسٹرب کر دے گا۔ آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا اور اس سے اگلی بات کی، کہا میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس پر بھی بندہ اگر سوچے تو شاید وہ یہ کہہ سکتا جی یہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں، تو ظاہر ہے اس سے کہا جاتا تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ مشرق سے نکل رہا ہے، تو نے کہاں سے نکالنا شروع کیا؟ یہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مشرق سے نکل رہا ہے۔ یہ دستور خدا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، جسے کہتے ہیں ہکا بکا رہ گیا، اس کی زبان بند ہو گئی، جواب کوئی نہیں تھا اس کے پاس، یہاں پر وہ کوئی چکر نہیں چلا سکتا تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت لاجواب اور چپ ہو گیا۔ اب لوگ اسے کہتا ہو یار یہ دیوانہ ہے، اس کو لے جاؤ یہاں سے، مطلب اب اس کے بعد اور بات کوئی نہیں تھی، نکال دو ان کو یہاں سے، ہمارے شہر سے نکالو۔ اب اس نے پھر یہ وہاں پہ کہا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لاجواب تو ان کی قوم اس وقت بھی ہو گئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ کے، انہوں نے پوچھا تھا کس نے توڑا، آپ نے کہا بڑے سے پوچھ لو۔ اس وقت بھی انہوں نے سر نیچے کر لیے تھے، ابراہیم یہ بول نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا افسوس ہے تم پر، جو بول نہیں سکتا اسے خدا بنایا ہوا ہے تم نے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی عقل میں یہ بات آئی تھی کہ ہم غلط ہیں، مگر ضد پھر غالب آ گئی۔ اب بادشاہ تھا اقتدار والا، قرآن کہتا فبہتا، مبہوت ہو گیا، زبان بند ہو گئی، اس کی جواب کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا۔ چاہیے تھا کہ مان لیتا، اپنے آپ کو نیچے کر لیتا کہ نہیں خدا بے شک وہی ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، مگر اس کی بجائے اس نے کہا یہ دیوانہ ہے بندہ، اس کو نکالو اپنے شہر سے، خامخواہ خراب کر رہا ہے ماحول ہمارا۔ اس پہ آپ نے بھی کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ اب رب کا کوئی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ فلاں شہر میں رب رہتا ہے تو ادھر جاتا ہوں، مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اللہ کے لیے اب نکل رہا ہوں یہاں سے، جہاں میرا اللہ مجھے لے جائے گا ادھر ہی چلا جاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی منزل نہیں تھی کہ میں نے اب جانا کہاں سے ہے، کہاں جانا ہے اس وقت۔
بس شہر والوں نے کہہ دیا کہ یہاں سے آپ نکل جائیے، تو آپ نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے نکلتا ہوں یہاں سے۔ یہ ہجرت ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہجرت شوق سے کوئی بھی نہیں کرتا، مگر حق پر چلنا اور حق کو غالب کرنا اتنا اہم ذمہ داری ہے۔ اگر حق پہ چلنا ممکن نہ رہے تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کھلی ہے، اگر ایک جگہ تم حق پر نہیں چل سکتے تھے تو کسی اور جگہ چلے جاتے۔ حق کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا۔ ہم آج کل گھر بار چھوڑتے ہیں مگر روزگار کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میں ایک پنجاب کے دور افتادہ دیہات سے آیا یہاں پر تعلیم کے لیے اور روزگار کے لیے۔ یہاں سے لوگ یورپ جاتے ہیں روزگار کے لیے، اپنا گھر اپنی بچے نسلیں چھوڑ جاتے ہیں مال پیسہ کمانے کے لیے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے اگر ہجرت کی تو اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنے رب کی ذات کی خاطر ہجرت کی۔ انہوں نے، ان کی ترجیحات میں دین تھا، ایمان تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پہلے حبشہ گئے، سرکار تو نہیں گئے، صحابہ کرام پہلے حبشہ گئے۔ کیوں گئے تھے؟ کہ مکہ میں دین پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا شہر چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور سب صحابہ مسلمانوں کو چھوڑنا پڑ گیا، اس لیے کہ مکہ میں رہ کر حق پر قائم رہنا مشکل تھا اور حق غالب نہیں ہو پا رہا تھا وہاں۔ یہ تدبیر الہی ہوتی ہے جس کی روشنی میں پھر رب کائنات ایک وقت اہل ایمان کا مشکل سے گزروا کے پھر مومنوں کو غالب کیا اللہ پاک نے، اور اہل ایمان نے مکہ کو بزور طاقت فتح کر لیا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پر ایک بندہ ایمان لایا تھا۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یعنی اس بستی میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے، اس علاقے میں بابل میں جہاں آپ رہتے تھے، وہاں پہ ایک ہی بندہ ایمان لایا جس کا نام تھا لوط۔ وہ آپ کے چچا ہاران کا بیٹا تھا، جنہیں بعد میں پیغمبری دی اللہ پاک نے، اور انہیں مشرق اردن کا علاقہ جہاں آج کل ڈیڈ سی جسے ہم کہتے ہیں، بحر مردار، وہ جو علاقہ تھا وہاں پر آپ کو نبی بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے آگے روانہ کر دیا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، ان پہ لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور جو سفر ہجرت تھا اس میں لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت سارہ کون ہیں؟ میں نے آج بہت کھنگالنے کی کوشش کی کسی یقینی بات تک پہنچ جاؤں، مگر بہت سی باتیں تھیں۔ بعض نے کہا کہ کسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور مگر جو زیادہ جو ڈسکشن میں آئی اور جس کو عقل مانتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے چچا کی ہی بیٹی تھی، آپ کے کسی اور چچا کی بیٹی تھی۔ چونکہ آپ جب اس شہر سے ہجرت کر کے نکلے تو تب وہ آپ کے ساتھ تھی، اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ وہ وہیں سے آپ کے ساتھ تھی۔ باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مردوں میں اللہ نے حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اسی طرح عورتوں میں اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بہت کمال درجے کا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور جب آپ ان کو لے کر چلے تو ایک مشہور واقعہ جو کتب احادیث کے اندر بخاری شریف میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کا بادشاہ بد کردار انسان تھا، اور لوگ مال جو لے کر آتے ان سے بھی اپنا محصول لیتا، ٹیکس لیتا، اور کسی کے ساتھ عورت ہوتی تو اتنا بڑا بدبخت اور کمینہ انسان تھا تو اس شوہر سے طلاق دلوا دیتا جبرن، اس عورت کو اگر وہ اس کو پسند آ جاتی اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پر جب پہنچے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی کی بیوی ہوتی تھی پھر تو وہ کہتا تھا بھی اس کو طلاق دو اور مجبور کر دیتا تھا اور اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، لیکن اگر کسی کی بہن ہوتی تھی تو بھائی بہن بھائیوں کو وہ جدا نہیں کرتا تھا،
اس کا ایک اپنا دستور اور طریقہ تھا۔ تو آپ نے، اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ ہم نے پچھلے جمعہ بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے توریہ کا لفظ آپ کو سمجھایا تھا کہ توریہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر لوط علیہ السلام تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر تیرے میرے علاوہ مومن کوئی نہیں ہے، ہم دو ہی مومن ہیں، تو ایمانی رشتے سے ہم بہن بھائی بھی ہیں، ایمان کے رشتے سے، تو تم میری بات کو جھوٹا نہ کرنا، تم سے پوچھے تم بھی یہی بتانا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوا لیا اپنے پاس، آپ کے حسن و جمال پر نگاہ پڑی تو بد کردار تو پہلے ہی تھا، بدنیت ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی ہوئی ہوں، اب میری عزت تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئی اور بادشاہ نے آپ کی طرف بری نیت سے ارادہ کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ حکم الہی سے شل ہو گیا، ہاتھ آگے بڑھنے کی طاقت کھو بیٹھا۔ اور بعض میں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس پر ایک مرگی کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے پاؤں مارنے زمین پہ شروع کر دی اس نے، اور منہ سے آوازیں جیسے کوئی بندہ شدید تکلیف اور بوجھ کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی باتیں روایات کے اندر آئی۔ تو آپ نے سارہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آئے گا، مولا اسے مرنے سے بچا لے۔ تو آپ کی دعا سے وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے پھر یہ برا ارادہ کیا تو رب کائنات کے حکم سے وہ پھر پکڑ اور گرفت کے اندر آ گیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کوئی جنات میں سے تم میرے پاس لے کر آ گئے ہو۔ اس کی سمجھ میں یہی بات آئی، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اور ہاجرہ، بعض کہتے ہیں کہ اس کی کنیز تھی اور بعض نے کہا کہ اس کی بیٹی تھی، ان کو دے کر تحفے میں، میری بیٹی ان کو تحفے میں دے دو اور ان کو یہاں سے روانہ کرو، پتہ نہیں تم کن کو میرے پاس لے کر آ گئے۔ اس کے دل پر خوف و ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اپنی جگہ پر اللہ سے دعا کر کے بیٹھے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے، باری تعالیٰ ہماری عزت کو بچا، ہمیں سلامت رکھ۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام وہاں پر واپس آئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ رب کائنات نے میری عزت کو محفوظ رکھا، اور اس بادشاہ نے ایک لونڈی ہاجر ان کا نام تھا وہ ہمیں تحفے میں دی، ہم اسے ہاجرہ کہتے ہیں مگر حدیثوں میں آگے گول ہے نہیں ہے، صرف ہاجر کا لفظ آیا ہوا، وہ عطا فرمائیے۔ اللہ نے اسے ذلیل کیا، ہماری عزت کو محفوظ رکھا۔ تو یہ واقعہ آپ کی زندگی کے اندر پیش آیا اس سفر کے دوران جب آپ اپنے شہر سے نکلے تھے اور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں پہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے تنہائی محسوس کی، تنہائی، اکیلا پن محسوس کیا۔ ظاہر ہے کہ اپنے پیروکاروں کا بھی کوئی جتھا نہیں تھا، جماعت نہیں تھی اتنی بڑی، اور اولاد بھی نہیں تھی، تو انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اور عمر کا وہ حصہ آ چکا تھا کہ اب آپ کی عمر جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ 50 کے قریب ہو چکی تھی، شادی آپ کی ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما۔ تو رب کائنات نے ان کی دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلم اور تحمل والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ آپ کو اولاد دے گا، بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بڑے حلم والا ہوگا، بڑے تحمل والا ہوگا، بڑی ٹھنڈے مزاج کا بردبار بیٹا ہوگا، وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں دعا میں اور دعا کی قبولیت میں کتنا عرصہ لگا؟ دعا میں اور دعا کی قبولیت میں کم سے کم 30 سال لگ گئے۔ اس سے زیادہ کی روایات ہیں مگر کم سے کم 30 سال لگے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی تھی مگر عطا اللہ نے آپ کو اولاد اس وقت عطا فرمائی جب آپ 86 سال کے ہو چکے تھے۔
86 سال کے آپ ہو گئے تھے جب اللہ پاک نے آپ کو، اور وہ بیٹا بھی حضرت سارہ سے نہیں ملا. یہاں پہ بات ہم وہ بھی ذکر کیے دیتے ہیں کہ حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی. اب حضرت ہاجرہ جو بطور لونڈی حضرت سارہ کو ملی تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسے آزاد کرتی ہوں، تم اپنے نکاح میں اس کو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ اس سے اولاد دے دے. تو اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے پر اور مشورے پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور اگلے ہی سال اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا. اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اس پر یہودی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہے، قربانی بھی ان کی ہوئی. یہود کا یہ نقطہ نظر ہے، مگر یہ باتیں قرآن مجید نے رد کر دی کہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام تھے اور قربانی بھی ان کی دی گئی تھی. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 49، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تعالیٰ 30 سال بعد دعا قبول کر رہا ہے، بیٹا دے رہا ہے. مگر صبر والے لوگ کیسے تھے؟ جب بیٹا ہوا کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عطا فرما دیا. علی الکبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپے میں اس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا. ان ربی لسمیع الدعا، میرا پروردگار بہت دعاؤں کو سنتا اور قبول فرمانے والا ہے. یہ وہ لوگ تھے 40 سال 30 سال دعا قبول نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ملا، مگر تب بھی ان کے دل میں شکوہ کوئی نہیں ہے. کہا میرا اللہ خوب دعائیں سنتا ہے، سننے والا ہے. یہ ہے اللہ کے بندوں کا حال. ہماری بات تو 2-4 دن قبول نہ ہو، ہم تو بس پریشان ہی ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو کہے کبھی اس کو کہے، یہ کر وہ کر. ہمارا دل جاتا ہے کہ یار تکلیف، چوتھا دن ہو گیا دعا مانگ رہے ہیں، فلاں سے منگوائی فلاں سے منگوائی، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہمارے ساتھ. ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہوا تھا. ان کو بھی بیٹا ملا تو 40 سال بعد ملا تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی گلہ اور شکوہ اور گلہ تو اس گھرانے میں تھا ہی نہیں. اس گھرانے میں گلہ شکوہ نہیں تھا. آگے آپ چل کے سنیں گے، حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ والی جگہ پہ چھوڑ کر گئے. ایک اکیلی عورت تنہا دودھ پینے والے بچے کے ساتھ. میں اسی پہ آج بات ختم کر دیتا ہوں. دودھ پینے والے بچے کے ساتھ ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک چھاگل ہے پانی کی، تھوڑا سا کھانا ہوگا، اور آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں منہ پھیر کر. اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کے آؤ. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ اس وادی میں چھوڑ کر جہاں نہ کوئی بندہ ہے، نہ بشر ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے آگے منہ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا. تو حضرت ہاجرہ نے فوراً نکلا، میں اللہ کے ساتھ راضی ہوں، میں راضی ہوں اللہ کے ساتھ. اور پھر آگے انہوں نے پوچھا، چلتے چلتے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا کہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے آپ چلے جائیں؟ کہا ہاں اللہ نے کہا ہے. کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کافی ہمارے لیے اللہ کی بات. یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے ہیں، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ تھے، یہ اس مقام کے لوگ تھے کہ اس بے آب و گیا وادی میں جہاں سینکڑوں میل دور تک، آج بھی کبھی آپ مکہ سے مدینہ نکلیں تو آپ کو تا حد نگاہ ایسے صحرا اور پہاڑ نظر آتا ہے، بندہ نظر نہیں آتا، کوئی آج بھی نظر نہیں آتا، سوائے شہروں کو چھوڑ کر جو شہر آتے ہیں. جب آپ باہر نکلتے جہاں تک نگاہ جاتی ہے خالی میدان نظر آتے ہیں آپ کو. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے اپنے بچے کو، وہ بچہ جس کو دعائیں مانگ کر مانگا تھا، کتنا بڑا صبر ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا جاؤ اس کو اپنے سے دور کر کے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ وہاں. اس پر مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آنے والے جمعہ پر بات کریں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.